آپ نے خود بھی لکھا ہے، شاعری آپ نے کی جی ہے اور اچھی شاعری ہے آپ کی. اس کے علاوہ ناول، افسانے وغیرہ لکھے ہیں؟ یہ لکھے تو نہیں میں نے، اچھا، مطالعہ تو ظاہر ہے وہ ہے، مطالعہ ہے. بلکہ میں نے جو مطالعہ شروع کیا تھا نا ہاں، وہ نثر کا ہی کیا تھا. اچھا اچھا. جی نثر سے ہی میں شعر نے شعر کی طرف بعد میں گئے؟ شعر تو میں بہت بعد میں آیا تھا شعر کی طرف. ہوں میں نے جو ادب کا مطالعہ شروع کیا تھا، بلکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں شاعری بھی کروں گا، ہوں میرے کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں. تو میں نے جب مطالعہ شروع کیا ہوں. تو میں نے افسانے پڑھنے شروع کیے. اچھا. تو سب سے پہلے میں نے مجھے جو کتاب ملی ہوں. وہ منشی پریم چند، اچھا. فٹ پاتھ پہ جو بکتی ہے نا ہمارے ہوں لاہور میں جو ہوں کلچر ہے، ہوں وہاں سے میں نے منشی پریم چند کی کتاب دیکھی، ہوں. اس کا نام تھا واردات. اچھا. وہ میں نے پڑھی. تو جیسے جیسے میں افسانے پڑھتا گیا ہوں تو مجھے لگا کہ جیسے یہ دنیا ایک نئی دنیا ہے، ہوں اس نظر سے میں نے کبھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں. ہوں تو میں تو بہت متاثر، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، ہوں یہ جو ادب کے اندر ایک ایسی خاص چیز ہے کہ جیسے میں نے ان کو پڑھا ہے ہوں تو مجھے زندگی کے معنی و مفہوم ہی نئے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ہوں. پھر وہاں سے میں نے مطالعہ شروع کیا. پھر اس کے بعد بہت کچھ، جو ناول میں نے پہلا ناول پڑھا وہ پڑھا آگ کا دریا، اچھا. قرۃ حیدر کا. ہوں تو اس کے بعد مجھے مزید میں نے کہا یار یہ تو یعنی کہ آہستہ آہستہ ہے نا، آپ پہ جیسے جیسے آپ ادب کو پڑھتے ہیں، جیسے جیسے آپ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہوں زندگی کے معنی و مفہوم آپ پہ کھلتے جاتے ہیں. ہوں. انسان کیا ہے اچھا. آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع تب ہوتی ہے. ہوں. اچھا، اس وقت جو زندہ ادیب ہیں جی جی جن سے بات ہو سکتی ہے، سیکھا جا سکتا ہے یا جی جی سمجھا جا سکتا ہے، ادیبوں میں کون سا ادیب ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وقت لیا جائے اور اس سے بات کی جائے تاکہ زندگی کو سمجھا جائے؟ اصل میں میاں صاحب بات یہ ہے کہ میری نظر میں جو کسی بھی لکھنے والے سے سب سے اچھا مکالمہ ہوتا ہے نا وہ اس کی تحریریں ہوتی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1000 کتابیں پڑھی ہیں، 10 منٹ آپ نے پڑھنے لکھنے والے لوگوں میں گزارے ہیں، تو وہ زیادہ اہم ہے کیونکہ براہ راست اور ویسے بھی ایک شخصیت کا جو اثر ہوتا ہے بات کرنے سے، ملنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، تو وہ کتاب تو پڑھنے پہ زیادہ وقت لگتا ہے، وہ کم وقت میں آپ سیکھ لیتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے، جب انسان لکھتا ہے تو وہ ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے، تصوراتی بات ہوتی ہے. کیا وہ لکھنے والا جو کچھ لکھ رہا ہے وہ اخلاق کی بات کر رہا ہے، وہ لوگوں سے مطلب بیہیو کی بات کر رہا ہے، وہ خود ملنے میں، لوگوں سے بات کرنے میں کیسا ہے، کس طرح سے بیہیو کرتا ہے ایک ان نون بندے کے ساتھ، تو یہ باتیں تو ہم مل کے ہی سمجھ سکتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ تو جو ایک دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کے نظریات، اس کی تخلیقات. دوسری یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے اس کی شخصیت. شخصیت سے ہمارا زیادہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، میرا یہ خیال ہے. کسی بھی تخلیق کار کی جو پرسنالٹی ہے نا، اس کی شخصیت ہے، اس سے ہمیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. شخصیت کسی کی ڈسکس کبھی نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ سارا اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کی تخلیقات پہ ہونا چاہیے. کہ ہمیں کسی بھی شخص میں ایک مکمل یا پرفیکٹ انسان تلاش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا ہی نہیں کوئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انسان جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ لکھتا ہے، وہ خود بھی ویسا عملی زندگی میں بھی ویسا ہی ہو. اب یہاں نہیں تو ادب سے وہ دینا کیا چاہتا ہے، مطلب ادب پھر کیا ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے. پھر ادب کیوں ہم لکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر ادب ہم دیکھیں یہاں پہ جو نظریات ہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ ایک بڑی پرانی بحث ہے کہ ادب کس لیے ہونا چاہیے یا آرٹ کس لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کیا معاشرے میں بہتری کے لیے ہونا چاہیے، انسانوں کو اخلاقی طور پہ، اخلاقی اعتبار پہ
ان کو بہتر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور معاشرے کا نظام پہ اثر انداز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بڑی پرانی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں میاں صاحب یہ جو آرٹ اور ادب ہوتا ہے نا، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتا، یہ اخلاقی طور پہ انسان کو بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ادب کا، آرٹ کا۔ عملی طور پہ جو آپ کی زندگی ہے نا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، جو بھی ہم ادب لکھتے ہیں، جو بھی ہم آرٹ کا، یعنی کہ جو بھی اصناف ہیں آرٹ کی، ان کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی انسان کا اس کے اوپر ذاتی طور پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی شخصیت سازی ہوتی ہے، وہ اس پہ کوئی شک نہیں، وہ ہوتی ہے۔ وہ ذاتی طور پہ ایک سطح پہ ہر انسان ہر تخلیق سے اثرات ضرور لیتا ہے، لیکن ادب کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے میں کوئی بہتری پیدا کرے، معاشرے میں کوئی انقلاب لے کے آئے، معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا کرے۔ یہ ادب آرٹ کا قطعاً مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے؟ ہاں، مقصد کیا ہے؟ اب مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، حصے جمالیات۔ انسان کے اندر جو بہت سے احساسات ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ ایک حصے جمالیات بھی ہوتی ہیں۔ ادب صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر، انسان کے اندر، اب دیکھیں ایک پھول ہے نا، وہ پھول کو آپ دیکھتے ہیں، وہ دیکھ کے وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا آپ کو نا وہ فیسینیٹ کرتا ہے پھول۔ اب پھول آپ کو کیا دے رہا ہے؟ کچھ دے رہا ہے پھول آپ کو؟ کچھ نہیں دے رہا۔ اچھا، فزیکلی طور پہ آپ کو کچھ نہیں دے رہا۔ پھول معاشرے کو کچھ دے رہا ہے، معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا، اخلاقی طور پہ کسی کو بہتر کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا پھول، لیکن آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ کہ ہر انسان کے اندر ایک حصے جمالیات ہوتی ہیں، وہ اس کی تسکین کرتا ہے۔ جب ہم ایک اچھا شعر سنتے ہیں نا، تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ آپ کے اندر جو ایک جمالی احساس ہے نا، وہ اس کو بڑا متاثر کرتا ہے۔ اچھا، اس طرح جو میں آپ کی باتوں سے سمجھ سکا ہوں، پھر ادب کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ طے شدہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ادب کا، کوئی طے شدہ مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی ہوتا ہے، نہ ہی ہونا چاہیے، نہ ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ تو وہی جو بحث ہے نا، ادب رائے ادب، ادب رائے زندگی، یہ بڑی پرانی بحث ہیں، مباحث ہیں یہ، کہ ادب زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، یا ادب فار سیک آف ادب ہونا چاہیے۔ اصل میں یہی ہے کہ ادب کو، آرٹ کو آرٹ کے طور پر ہی لیں، ادب کو ادب کے طور پر ہی لیں، اس سے کوئی سیکھنے کی توقع نہ کریں، تو کہ اس سے کوئی معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ سیکھنا تو، سیکھنے کے تو خیر بہت سے معنی ہیں، اس سے کچھ آپ سیکھ بھی سکتے ہیں، کچھ آپ اس سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ پھول کی جو آپ نے مثال دی، بالکل بالکل، اس سے سیکھ تو کچھ نہیں سکتے، سیکھ تو ہم کچھ نہیں سکتے۔ پھول کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہم کچھ بھی نہیں سیکھتے، ٹھیک۔ تو ہمیں اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس جمال ہے، اس کو خوبصورتی، اس کو جب بھی کوئی ایسی خوبصورت چیز وہ دیکھتا ہے، اس کو اندر سے تسکین ملتی ہے۔ وہ اس کے احساس جمال کی تسکین کے لیے یہ انسان یہ سب کچھ کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے بڑے بڑے ناول لکھے گئے، جرم و سزا، وار اینڈ پیس، اور بہت سارے ناول ہیں، تو جن میں جنگوں کا، تباہیوں کا، لڑائیوں کا ذکر اذکار ملتا ہے، تو اس میں وہ حصے جمال کو ہماری کو، ہاں بالکل بالکل بالکل، جب بھی اس طرح کے، دیکھیں یہ موضوع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ آپ کس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں، کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ایڈریس کس موضوع کا کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اس میں جب آپ نے اس کے اندر سے، جب آپ نے کہانی لکھی ہے جنگ پہ کہانی لکھ کے آپ نے ایک نیریٹو بنایا ہے کہ یار یہ ہونا چاہیے، وہ نیریٹو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کہانی میں آپ نیریٹو دے رہے ہیں کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرا رائٹر ہے وہ نیریٹو دے رہا ہے جنگیں ہونی چاہیے، جنگوں سے
یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنے فائدے گنوا رہا ہے. اس حد تک آپ مینپولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک. لیکن اگر آپ کہیں نا نہیں تو پھر وہ ادب پارا تو نہیں رہ گیا نا. ہاں بالکل، ہاں یہ آپ کی نا بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ نے نا بڑی گہری بات کی. وہ کیسے کہ جس چیز سے، جس ادب سے آپ اتنا مینپولیٹ کریں نا اس حد تک کہ جو آپ کا پروپوگنڈا ہے نا، دیکھیں پروپوگنڈا ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن ادب کے پروپوگنڈے کا یہ ہے کہ جس ادب میں آپ نے پروپوگنڈا بڑا کر دیتے ہیں نا، پروپوگنڈا بڑا ہو جائے. نہیں، پروپوگنڈا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہاں پروپوگنڈا کا ہونا خود ایک ایک مقصد کی طرف لے جانے والی بات ہے نا. تو پھر بھی وہ ادب پارا تو نہیں رہا. نہیں وہ دیکھیں مقصد، اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جب کچھ الفاظ میں نا ہم الجھ جاتے ہیں. مقصد یہ لفظ ہے نا، مقصد اس کا بھی نا اپنے معنی ہے، بہت زیادہ معنی ہے اس لفظ کے بھی. میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پروپوگنڈا اس حد تک کرتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو شعر ہے، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشتے بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. اب یہاں اقبال کہہ رہا ہے کہ ہماری جو میراث تھی نا، لے گئے تسلیس کے فرزند، وہ تسلیس کے فرزند لے گئے ہیں. عیسائی ہماری میراث جو ہے نا وہ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں وہ پروپوگنڈا کر رہا ہے. کیا پروپوگنڈا کر رہا ہے کہ ہماری میراث تھی، ہمارا حق تھا حکومت دنیا پہ کرنا، اور ہمارا حق وہ چھین کے نا وہ لے گئے ہیں. تو یہ تو ہمارا حق ہے حکومت کرنا، تو ہمارا حق ہے. یہاں وہ پروپوگنڈا اس نے بڑا کر دیا. یہاں پہ ادب کو اس نے ختم کر دیا. اس میں ادب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پروپوگنڈا ہے. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ادب کے اندر پروپوگنڈا ہوتا ہے، لیکن ادب میں جب آپ پروپوگنڈا بڑا کر دیتے ہیں نا، پھر آپ اقبال بن جاتے ہیں. کیا آپ کی بات کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ آپ نے جو جمالیات کا پہلو سامنے لانا ہے، بالکل لوگوں کے لیے تسکین کا ایک سامان پیدا کرنا ہے، ایک سٹوری بنانی ہے، جی، تو اس میں اس کی ضرورت کی حد تک بہت مائنر لیول پہ آپ پروپوگیٹ کر سکتے ہیں چیز کو. ایک سٹوری بنا رہے ہیں آپ، اس میں سے آپ نے جو جمالیات کا پہلو ہے وہ نکالنا ہے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس حد تک تو پروپوگیٹ کرنا چیزوں کو، کوئی مقصد اس میں لے کے آنا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے جو ایک طرح سے جمالیات کی جو بات ہے، لوگوں کو احساسات کی، تسکین کی جو بات ہے، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. تو یہ جو اصل میں پروپوگنڈا جو لفظ ہے نا، وہ بذات خود بہت بھاری لفظ ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ کہنا نا کہ ادب میں پروپوگنڈا ہوتا ہے. اچھا، یہاں ایسے لگتا ہے جیسے کہ سیاسی پروپوگنڈے کی بات. سوری، دوبارہ سے شروع کریں یہی جو جملے چند. اچھا، یہ ہے کہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا پروپوگنڈا، یہ بذات خود بہت بھاری لفظ ہے، بہت ثقیل لفظ ہے. پروپوگنڈا جب کہتے ہیں نا تو لامحالہ ذہن میں سیاست ہی آتی ہے کہ سیاسی طور پہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ادبی، جہاں ہم کہتے ہیں نا ادبی پروپوگنڈا، ایک ہوتا ہے پروپوگنڈا، ایک ہوتا ہے طے شدہ پروپوگنڈا، یا ایک ہوتا ہے نظریہ. پروپوگنڈا نہ کہیں آپ، ایک ہوتا ہے نظریہ. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے طے شدہ نظریہ. ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. نظریہ تو ادب کے اندر ہزاروں نظریے ہیں، کئی بہت زیادہ نظریات ہیں ادب کے اندر، کہ غزل کی حیت یہ ہو، نظم کی یہ ہو، افسانے کا فارمیٹ یہ ہو، کہانی کا فارمیٹ یہ ہونا چاہیے. ٹیکنیکل بہت سی باتیں ہیں. فلاں مضمون موضوعات پہ لکھنا چاہیے، فلاں موضوعات پہ نہیں لکھنا چاہیے، اس حد تک بات کرنی چاہیے، اس حد تک بات نہیں کرنی چاہیے. یہ طے شدہ نظریات نہیں ہیں، ان میں تبدیلی آ سکتی ہے. ایک ہوتا ہے طے شدہ نظریہ. بتاؤ طے شدہ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ طے شدہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مذہبی نظریات ہیں، اسلام ہے، اسلام ایک طے شدہ نظریہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یا کمیونزم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. یہ ہیں طے شدہ نظریات.
جب آپ ادب میں پروپیگنڈا اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا کریں گے نا وہ طے شدہ نظریے کا پروپیگنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس کو بدل نہیں سکتے. بالکل, جس آئیڈیالوجی کو آپ چینج نہیں کر سکتے, انچینجبل ہے. جو آئیڈیالوجی 100% بیان ہو چکی ہے اس میں کوئی, اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ہے, مکمل ہے. اب اسلام تو مکمل ہے, اسلام میں تو تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. جب میں اپنی شاعری, اپنے ادب میں یا اپنے نظریات میں اسلامی پروپیگنڈا کروں گا, جیسے اقبال نے کیا, اس کو کہیں گے یہ طے شدہ نظریے کا پروپیگنڈا کرتا ہے. تو جیسے فیض ہے, فیض نے کیا ہے اس کا کمیونزم کا کیا اس نے پروپیگنڈا ہی, اس نے بھی, وہ بھی پروپیگنڈے کا شاعر ہے. فیض بھی پروپیگنڈے کا شاعر ہے, اقبال بھی پروپیگنڈے کا شاعر ہے, دونوں پروپیگنڈے کے شاعر ہیں. میں دونوں کو غلط سمجھتا ہوں. اچھا, لوگ جو ہے وہ طے شدہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں تھرو ادب, لٹریچر, ان کے ساتھ زیادہ لوگوں کی جڑت ہو جاتی ہے. بالکل, یہ بڑے اچھی, وہ لوگ عوام میں زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ, یعنی کہ جو بھی آپ عوامی بات کریں گے نا, لوگوں کے انٹرسٹ کی بات کریں گے, آپ مشہور ہو جائیں گے, ہٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے انٹرسٹ کی نہ کہیں, جو لوگوں کی سوچ ہے. بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا, سوچ ہے. بالکل, اس کو اگر پروپوگیٹ کریں گے تو لوگ اسے اپنا لیں گے, فوراً اپنا لیں گے. آپ یہاں ویڈیو پہ اسلامی ویڈیو بنانی شروع کر دیں, آپ عارف میاں یہاں بیٹھ کے تو فضائل بیان کرنے شروع کر دیں, روزے کے, اس کے مختلف چیزوں کے. ٹھیک ہے, تو آپ ہٹ ہو جائیں گے. تو اگر آپ یہاں بیٹھ کے سنجیدہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو کون سنے گا. چلیں اسی پہ ابھی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو جی ناظرین, احمد شہزاد صاحب جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ہماری ملاقاتیں تو خیر بہت تھوڑی ہیں, 1-2 ملاقاتیں ہیں, لیکن رابطہ رہتا ہے. ہماری باتیں آپ نے سنی, اور اگر یہ باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں, ابھی اچھی باتیں ہم نے اور کرنی ہیں, مزید کریں گے ہم, تو پھر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں, لائک کریں, اور توقع کریں کہ نیکسٹ جو اگلی ہماری باتیں ہوں گی وہ اور زیادہ اچھی ہوں گی. بہت شکریہ.